جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید۔ آج مجھے محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، یو آر اے گریٹ لیڈر، یو آر اے گریٹ فلاسفر، یو آر اے گریٹ تھنکر۔ آج میں بھارت کے اندر ایک نئی مسلم ریاست کو بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایک ایسی ریاست جس کی بنیاد اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر بننے جا رہی ہے 70 سال کے بعد۔ ایک ریاست وہ تھی جو 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بنی، اور ایک ریاست وہ ہے جو اب مودی اور RSS کے کرتوتوں کی وجہ سے بھارت میں بننے جا رہی ہے۔ آج 70 سال کے بعد یہ یقین ہو رہا ہے کہ جو باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی تھیں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، یہ دو نظریات ہیں، ٹو نیشن تھیوری آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ گاندھی کا ہندوستان مر چکا ہے، مگر جناح کا پاکستان زندہ ہے، اور میں اسی جناح کے پاکستان کی ایک نئی ایکسٹینشن اب بھارت کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ گزشتہ روز بھارت کی لوک سبھا نے شہریت سے متعلق ایک آئینی بل میں ترمیم کرتے ہوئے اسے اکثریتی رائے سے منظور کیا ہے۔ یہ بل ہے کیا، اور اس بل کے بھارت کے اندر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے بیرونی اثرات دیگر ممالک پر کیا پڑیں گے، اس پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کی لوک سبھا نے اکثریت کی رائے سے 3 ممالک کی جو مائنورٹیز ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہیں، جس میں ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، جین اور بدھ مت سے تعلق رکھنے والی جو برادریاں ہیں، ان کو شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے، شہریت دینے کی منظوری دی ہے۔ مگر اس شہریت دینے کے عمل کے اندر اگر کسی مذہبی برادری کو نظر انداز کیا گیا ہے، شامل نہیں کیا گیا، تو وہ صرف مسلمان ہیں، مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بھارت کا رائٹ ہے، بھارت کی پارلیمنٹ کا یہ حق ہے، وہ جسے چاہیں وہ شہریت دیں، جسے چاہیں وہ شہریت نہ دیں۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہریت کے قانون کی آڑ کے اندر ایک بہت گہرا الزام لگا رہے ہیں، ایک سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں۔ ان کا الزام کیا ہے؟ ان کا الزام یہ ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان تینوں اسلامی ممالک ہیں، یہاں پر ان 6 برادریوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان مائنورٹیز کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، لہٰذا ان مائنورٹیز کو پروٹیکشن کے لیے ہم ان کے لیے اوپن کر رہے ہیں شہریت کو۔ اب یہ بہت بڑا الزام ہے، بھائی تم نے جس کو شہریت دینی ہے دو، لیکن پاکستان کے اوپر کم سے کم یہ الزام ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ہندو بھارت کے ہندوؤں سے پاکستان میں زیادہ خوش ہیں، پاکستان کی کرسچن کمیونٹی پاکستان میں زیادہ خوش ہے، پاکستان کے سکھ پاکستان کے اندر زیادہ خوش ہیں، انہیں کسی بھارت کی شہریت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مودی آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کم سے کم ایک سروے کنڈکٹ کر لو یہ قانون بنانے سے پہلے کہ کیا کوئی ہندو پاکستان چھوڑ کے ہندوستان جانا چاہتا ہے، کیا کوئی سکھ پاکستان چھوڑ کے ہندوستان جانا چاہتا ہے، کیا کوئی کرسچن پاکستان چھوڑ کے ہندوستان جانا چاہتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناح کے پاکستان کے اندر آج مندر آباد ہیں، مندروں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، چرچز کے اندر دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں، مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور اس ملک کے گردوارے بھی آباد ہیں۔ اور دوسری بات، آپ نے زیون کیسے کر لیا کہ کوئی مسلمان بھارت کی شہریت لینا چاہے گا؟ آج پاکستان اگر یہ آپشن دے دے کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو پاکستان کے اندر شہریت کے حوالے سے ہم ویلکم کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی مسلمان وہاں رکے گا۔ اور ہاں، اگر ہم ہندو کمیونٹی کو بھی کہہ دیں، سکھ کمیونٹی کو بھی وہاں پہ کہہ دیں، تو شاید پاکستان کی شہریت لینے کے لیے ایک بڑی تعداد تیار ہو جائے گی، ہندوستان کی شہریت کوئی نہیں لے گا۔ اب کیوں نہیں لے گا؟ کیوں ایک مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ لیٹ می ویری کلیئر آن دس، کہ
کہ کوئی مسلمان بھارت کی شہریت کیوں لے گا؟ ایک ایسا بھارت جہاں پہ گائے کے گوشت کھانے پر آپ مسلمان کی جان لے لیں، الزام کی بنیاد پہ آپ جان لے لیں، ایک ایسا بھارت وہاں کوئی مسلمان جانے کی خواہش رکھے گا جہاں پہ بابری مسجد کی جگہ پہ مندر تعمیر ہو جائے، اور ایک ایسے ملک کے اندر جس کے دلی، جس کے کیپٹل کو دنیا کا ریپسٹ کیپٹل قرار دیا گیا ہے، ایک ایسا ملک جہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہے، پاکستان کا ہندو ایک ایسی ہندو کمیونٹی کے اندر جائے گا جہاں پہ برہمن، شودر، دلت اور وہ طبقاتی تقسیم، وہ انسانی حقوق کی تقسیم ہو، ایک ایسے ملک کے اندر کم سے کم ہمارے ملک کی مائنارٹیز نہیں جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ملک میں خوش ہیں. ہاں، ہماری مائنارٹیز کے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست جناح کے پاکستان کے اندر پاکستان کی مائنارٹیز ہمارا پارٹ ہے. ارے ہمیں تو فخر ہے اپنے رانا بھگوان داس کے اوپر جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج بنے. ہمیں فخر ہے اپنی سکھ کمیونٹی کے اوپر. ہمیں فخر ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو تم لیبل کر رہے ہو. ہمارا تو دل اتنا کھلا ہے. یہ ابھی ہم نے بابا گرو نانک کا یہ کرتارپور کوریڈور کھلا ہے، جنم دن کے اوپر سکھ کمیونٹی کو مبارکباد دی ہے. تم ہمیں کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ پاکستان مظالم کر رہا ہے مائنارٹیز کے اوپر؟ ارے ہم تو وہ ہیں جو حق دے رہے ہیں اور حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا کم سے کم پاکستان کے بارے میں نہ کرو. اور دوسری ایک اہم بات کہ کس بھارت کے اندر شہریت کی دعوت دے رہے ہو جہاں پہ بے روزگاری اپنی انتہا پر ہے، جہاں پہ معیشت کا پہیہ ڈوبا ہوا ہے، جہاں سوشل سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صحت کا بیڑا غرق، تعلیم کا بیڑا غرق، فٹ پاتھوں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں، کہ ایسے بھارت کی تم دعوت دے رہے ہو. اور بھارتی تو یورپ میں جا رہے ہیں شہریت کے لیے، امریکہ کا رخ کر رہے ہیں، برطانیہ کا رخ کر رہے ہیں، یورپ کا رخ کر رہے ہیں. سکھ جو ہیں وہ کینیڈا کی نیشنلٹی، آدھا سکھ کمیونٹی کینیڈا میں چلی گئی ہے. تو سب سے پہلے بھائی جو تمہارے اپنے شہری ہیں کم سے کم ان کو تو پروٹیکشن دے لو، کچھ کر لو. یہ تو رہ گئی بھائی بات پاکستان کی. تو میں کہوں گا مسلمان تو چھوڑو، کم سے کم اپنی جو اقلیتیں جن کو تم شہریت دے رہے ہو ایک سروے کنڈکٹ کر لو کہ باقی ملکوں کا مجھے پتہ نہیں، لیکن پاکستان سے کم کوئی مائنارٹی ہندوستان جانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی میں بہت خوش ہوں اس قانون کے بننے سے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ دو ملک ہیں جو بظاہر تو اسلامی ممالک ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں، جن کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا تاریخ کے اندر. افغانستان، یہ ابھی بھی ہم افغان مہاجرین کو سینے سے لگا کے بیٹھے. اوبویسلی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انسانیت کے ناطے ہم سے جو ہو سکا ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان اور بنگلہ دیش جو مودی کی زبان بول رہے ہیں، جو بھارتی الزامات کو تقویت دیتے ہیں اگینسٹ پاکستان، آج ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس بھارت کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، وہ بنگلہ دیش کی مودی نواز حکومت جو جماعت اسلامی کے ارکان کو پھانسیاں دیتی رہی ہے، اس الزام میں کہ وہ افراد پاکستان کے ساتھ تھے، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے تھے، ان کو سزائے موت دی. ان مسلمانوں کو، وہ ملا عبد القادر کو اور بہت سارے ایسے عظیم ہستیاں اور شخصیات جن کو پھانسیاں پاکستان سے محبت کے جرم میں دی گئیں، آج ان کے منہ پہ یہ چپیڑ ہے اس مودی نواز حکومت کے منہ پہ کہ ان کو بلیک لسٹ کر رہا ہے بھارت کے وہ مائنارٹیز، مسلمان نہیں، وہ کہتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک یہ ان کو سوچنا چاہیے. باقی ایک اور بڑی بات ہے کہ انٹرنلی آسام کے اندر کو 19 لاکھ سے زائد بنگلہ دیشی مہاجرین ہیں جو 1970 سے یا اس سے بھی پہلے سے آباد ہیں، جن کو NRS کا جو لا ہے اس کے تحت ان کی شہریت کو کینسل کیا گیا ہے. تو اس قانون کے اطلاق سے ان 19 لاکھ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بھارت کے اندر پیدا ہو گیا. تو بھارت بنیادی طور پہ کیا کر رہا ہے؟ مسلم کمیونٹی کو دیوار سے لگا رہا ہے، مسلم کمیونٹی کو آئسولیٹ کر رہا ہے. اب اس آئسولیشن کے اندر
مجھے تو مبارکباد پیش کرنی ہے اویسی صاحب کو کہ جس طریقے سے انہوں نے اس مسودے کو پھاڑا ہے. آئی تھنک کہ وہ بھی مودی کے منہ پہ ایک بہت بڑی چپیڑ ہے اس پارلیمنٹ کے منہ پہ. اور مجھے لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے انڈیا کے اندر ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھیں, نئی ریاست کے اسلامی ملک کی بنیاد رکھیں, ایک نیا پاکستان, اس کا نام اب جو مرضی دے دیں, ایک نئی مسلم ریاست کا قیام اب ناگزیر ہو گیا. اور بھارت کے مسلمانوں کو وقت ضائع کرنے کی بجائے علیحدگی کی ایک نئی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے, ایک نئے ملک کا آغاز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جناب بنگلہ دیش, سبحان اللہ, جناب حامد کرزئی وہ بھارت کی زبان بولتے تھے, اشرف غنی صاحب وہ بھارت کی زبان بولتے تھے. ساری 9/11 کی جنگ نے بڑا غرق کر دیا پاکستان کا. وہ جہاد افغانستان نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اس ملک کی پوری فلسفی اور آئیڈیالوجی میں. ہم پتہ نہیں کہاں پھنس گئے اس دہشت گردی کے چنگل میں. 70,000 شہری ہم نے ان لوگوں کی وجہ سے مروائے. اور وہ بھارت جو کہ اپنا رول دیکھتا ہے افغانستان کے امن کے اندر, جس نے 100 سے زائد کونسلیٹ کھولے, جو کہتا ہے کہ وہ اس ایشیا کا گیم چینجر ہے, وہ بھارت آج افغانستان کی گورنمنٹ کے خلاف یہ چارج لگا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی مائنورٹیز پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. ان کی گورنمنٹس چونکہ مسلمان ہیں, تو اب ان دو بے شرم پولیٹیکل لیڈرز سے, میں ملکوں کو نہیں کہتا, اسلامی ممالک ہیں, ان کی پاپولیشن ہمارے ساتھ ہے, ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں, لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو مودی نواز ہے, جو RSS کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں افغانستان میں, بنگلہ دیش میں, کم سے کم ان کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ جس مودی اور بھارت کی وہ نوکری کر رہے تھے وہ ان کو پوری دنیا میں بلیک لسٹ کر رہا ہے. تو آئی تھنک کہ آج ایک بہت خوشی کا دن ہے, سیلیبریشنز کا دن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوبویسلی انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں پہ ایک مشکل وقت ہے, لیکن یہ مشکل وقت بھارت کے مسلمانوں کو اپرچونٹی دے رہا ہے کہ وہ ایک نئی ریاست کا قیام عمل میں لائیں, ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں, ایک نئی ریاست مدینہ. وہ 2 نیشن تھیری آج بھی ریلیونٹ ہے. وہ جو جناح کا پاکستان ہے اس کی فلسفی آج پروو ہو رہی ہے اس ہندوستان کے اندر کہ مسلمانوں کو اگر زندہ رہنا ہے, اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے, تو ان کو ایک نئی ریاست بنانی ہے. سیاسی طور پہ, اخلاقی طور پہ, قانونی طور کے اوپر پاکستان مکمل ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی حمایت کرتا ہے. اور ایک نئے پاکستان کو بنتے ہوئے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں, اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ایک دفعہ پھر محمد علی جناح کو, ان کی وزڈم کو, علامہ اقبال کو, ان کی فلسفی کو, کہ 2 نیشن تھیری آج بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں مودی سرکار کو ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ شہریت جس کو دینی ہے, جس کو نہیں دینی, دیٹ از یور اون چوائس. یہ آپ کی پارلیمنٹ کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. جو اکثریت مودی کو الیکٹ کر سکتی ہے, اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اس ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر, اس RSS کے نظریے کے اندر. لیکن لیٹ می کلیئر دس تھنگ کہ پاکستان مسلمان اسلامی ریاست ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن یہ ایکول سٹیزنز ہیں. یہ ہندو, یہ سکھ, یہ کرسچن, یہ پارسی, یہ بدھ مت, یہ جین, یہ سب کمیونٹیز پاکستان کا گلدستہ ہیں, اور ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں. اور ریاست مدینہ کے اندر اسلام بھی مائنورٹیز کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے. تو مجھے آج بحیثیت پاکستانی ہونے پہ مائنورٹیز کی سچویشن ہندوستان کے مقابلے میں کروڑ درجے بہتر ہے. لہٰذا جناح کا پاکستان زندہ باد. تھینک یو محمد علی جناح, شکریہ.